الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو معذرت کہ آج تقریباً ہم 10 منٹ لیٹ ہیں کسی کام کی وجہ سے، ورنہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات اپنے وقت پر شروع ہو اور اپنے وقت پر ختم ہو جائے، لیکن بہرحال انسانی زندگی کی ڈور رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور انسان صرف اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا قرآن نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی۔ قرآن مجید کی 2 یا 3 آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج بھی جمعے کا دن ہے، جیسا کہ ہر ہفتے میں آتا ہے، اور آج بھی ہم اور دیگر مسلمان اپنے اپنے قریب کی مسجدوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، مگر اگر کسی کو کچھ یاد ہو اور دل کے اندر پرانے خیالات، پرانی یادیں تازہ ہوں، تو آج کا جمع ہونا کچھ الگ ہے اور مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملکی سطح پر جو ہوا چل رہی ہے
اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی بھی خبر کا ذریعہ ہو جس کو دنیا میڈیا کا نام دیتی ہے، صحافت کا نام دیتی ہے، وہاں صرف ایک ہی ہوا ہے۔ اب اس کو کھل کر تو نہیں کہا جا سکتا، اشاروں کی زبان میں سمجھتے ہیں کہ جب سے اس 22 تاریخ کا اعلان ہوا ہے تو کچھ پرانی یادیں کبھی کبھی تازہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں، اکابرین کی محنتیں، تنظیموں کی کاوشیں بڑی یاد آتی ہیں کہ امت نے کتنی دعائیں کی تھیں۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، کہ ہمارا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے کہ جہاں ہر موقع کے لیے اصول اور قوانین موجود ہیں۔ ہم کسی بھی موقع پر آزاد نہیں ہیں، ہم اسلام کی ڈور سے بندھے ہیں اور ہم اس کی چہار دیواری سے باہر نہیں جا سکتے۔ خوشی آئے کوئی مسئلہ نہیں، خوش ہونا چاہیے، غم آئے تو ضرور غم منانا چاہیے، مگر خوشی ہو یا غم، اسلام نے ہر ایک کے لیے اصول بیان کیے ہیں کہ ایسا نہ ہو آپ خوشی میں ایسے ہو جائیں کہ آپ دوسروں کا اتباع اور پیروی کرنے لگیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ غم آئے تو آپ غم کے اندر اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ہر موقع کے قوانین کو بیان کیا گیا۔ اور اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے کہ غم انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، کبھی ایک فرد پر آتا ہے، کبھی ایک خاندان پر آتا ہے، کبھی ایک شہر والوں کو غم ملتا ہے، اور کبھی کبھی پوری قوم غمگین ہوتی ہے۔ مگر غم ہے، اور یہ انسانی زندگی کا تقاضا ہے کہ غم کے موقع پر انسان کا دل اور اس کا مزاج اس غم کو محسوس کرتا ہے۔ اس غم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، جب بھی کوئی غم ملے، دل غم زدہ ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو تم اپنی زبان سے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انا للہ کا پڑھنا کسی کے انتقال پر ہے، ان کا خیال غلط ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ گھر میں چراغ جل رہا تھا، ہوا تیز چلی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود ہیں، ہوا کے تیز چلنے سے چراغ بجھ گیا، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ جملہ تو کسی اور موقع پر کہا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاید انتقال کے موقع کے لیے خاص ہو۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، نہیں عائشہ، جب بھی کوئی غم ملے تو ہمیں اپنی اس تعلق کو جو ہمارا اللہ سے ہے اس کو تازہ کرنا چاہیے۔ انا للہ کا مطلب اور اس کا تعلق اللہ سے کیسے ہے؟ ایک بندہ جب اپنی زبان سے کہتا ہے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمارے آنے اور جانے میں اور اس پوری زندگی کو گزارنے میں اللہ کا قانون ہے، اسی کی مرضی ہے، ہم اسی کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور اس دنیا سے زندگی گزار کر ہم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کر لے، غلطیاں کر لے اور وہ یہ چاہے کہ میں بھاگ جاؤں، مجھے راہ فرار مل جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں واپس اسی کی جانب جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بھی کوئی غم ملے، دل غم زدہ ہو،
خیالات ایسے ہوں کہ دل کو سکون نہ ہو تو تم اپنے تعلق کو اللہ سے تازہ کرو اور یوں کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سے واقعات سیرت نبویہ میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے موقعوں پر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کا نبی کا بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے موقع پر، ان کی تدفین کے موقع پر اللہ کے نبی نے خود دفنایا۔ جب آپ نے ان کو قبر میں اتارا تو زبان پر جاری تھا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا ابراہیم، بیٹا ابراہیم ہم تمہاری یاد میں غمزدہ ہیں، لیکن انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارا کوئی اختیار اس زندگی پر نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہم اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو پہلی تعلیم تو اسلام نے یہ دی، غم ملے ایک فرد کو، ایک خاندان کو، ایک محلے کو یا ایک شہر کو یا پورے مسلمان قوم کو غم ملے، تم اپنا تعلق اللہ سے تازہ کرو کہ ہم اللہ کے ہیں، غم دینے والا بھی وہی، خوشی دینے والا بھی وہی، زندگی کا دینے والا بھی وہی، موت دے کر زندگی کو لینے والا بھی وہی ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اختیار کے بعد جب ہم جائیں گے تو کہاں؟ الیہ راجعون، اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمائی اللہ کے نبی نے۔ ایک جگہ دوسری چیز جو آپ سے ذکر کرنی ہے وہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب قوم کو غم گھیر لے اور جذبات بڑے غمگین ہوں، حالات سوگوار ہو جائیں، پرانی باتیں یاد آ جائیں، تو تم اللہ سے یوں عرض کرنا کہ اللہ ہم نے خوب کوششیں کی، ہم نے خوب جد و جہد کی، ہم تیری مرضی پر راضی ہیں، تو ہی ان چیزوں کو لانے والا، تو ہی ان فیصلوں کو کرنے والا، نہ جانے تیرے اس فیصلے میں کیا ہو کہ تیری عبادت گاہ کی جگہ پر اب ایک بت خانہ تعمیر ہوگا جس کی تشہیر خوب کی جا رہی ہے، تو جانتا ہے، تو لے کر آیا ہے، ہم تیری مرضی پر راضی ہیں جیسے تو کہے گا، مگر مولا ہم گنہگار ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ مولا سے تنہائی میں یہ عرض کرے، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا کر یا تنہائی کے کونے میں بیٹھ کر کہ مولا آپ نے آنکھیں دی، ہم نے پاک نہیں دیکھا، آپ نے کان دیے، ہم نے صحیح نہیں سنا، ہماری زندگی تیری مرضیات کے مطابق نہیں چلی، مگر مولا ہم آپ کے حکم پر راضی ہیں، آپ نے جو فیصلہ کروایا ہم راضی ہیں اس بات پر، مگر ہم جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اسلام ہر جگہ پہنچ کر رہے گا، کہ اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ دوسری تعلیم اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمائی جو اس موقع پر خاص طور سے دینی ہے، کیونکہ 10 یا 15 دن سے جو ماحول چل رہا ہے اور خصوصاً ہمارے قوم کے افراد کی زبانوں پر جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں، لوگوں کی ہمتوں نے جواب دے دیا ہے، دل ٹوٹا ہے، غمگین ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک مسلمان کا وطیرہ اور اس کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا، حالات آتے ہیں، زندگی تو ایسی ہے، میں نے اس سے پہلے یہ مثال دی ہوگی، زندگی تو اس چیز کا نام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کو سمجھیں اور اس کو پہلوؤں کو جانیں تو بازار میں جائیں، ایک ہی دکان پر ایک انسان جاتا ہے، ذرا بچی کا لال جوڑا دکھانا، نکاح کی تاریخ طے ہو گئی ہے، دکان کا مالک لال جوڑا دکھاتا ہے اس کے نکاح کے لیے، اس کی رخصتی کے لیے، وہیں دوسری جانب ایک اللہ کا بندہ روتا ہوا آتا ہے، بلکتا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذرا سفید کفن کا کپڑا دے دینا، آج بابا چھوڑ کر چلے گئے، آج ماں چلی گئی۔ تو میرے بھائی زندگی یہ ہے، ایک ہی دکان پر خوشی کا کپڑا بھی ملتا ہے، ایک ہی دکان پر موت کا کفن بھی ملتا ہے، یہ تو زندگی ہے، یہ چلتی رہتی ہے، مگر زندگی کا موقع غم کا آئے، موت کا آئے یا خوشی کا، نکاح کا آئے، مسلمان کبھی اپنے دل کے تعلق کو اللہ سے کمزور نہیں کیا کرتا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہوتی۔ حالات اللہ کے نبی پر کیسے
کیسے کیسے آئے، صحابہ پر کیسے کیسے آئے، کبھی بھی ان اللہ کے بندوں کی زندگی کا تعلق، ان کے دل کا تعلق رب العالمین سے کمزور نہیں ہوا، وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اور انہوں نے اپنی زبان سے ہمیشہ ایک بات کہی، مولا ہم آپ کی مرضی پر راضی، ہم آپ کی رضا پر راضی، ہم آپ کے احکامات پر راضی۔ میرے بھائی، موجودہ حالات جو آئے ہیں اور طرح طرح کے اعلانات اور طرح طرح کی دھمکیاں جو اشارات میں دی گئی ہیں کہ نہیں آپ بھی 22 جنوری کو مسجد ہو یا مدرسہ ہو ہمارے بھگوان کے نعرے لگائیں، یہ موقع نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمتوں کو توڑنے کا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ صاف کہنے کا ہے کیا جو قرآن نے پیغام دیا، فرمایا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، صاف اعلان کرنے کا۔ کیوں؟ مسئلہ جب عقیدے کا ہو، مسئلہ جب ایمان کا ہو تو وہاں معاملہ مصلحت سے نہیں چلتا، وہاں معاملہ صلح سے نہیں چلتا، وہاں کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں آپ بھی نعرے لگائیے گا، آپ بھی ہمارے ہی جے جے کار کیجئے گا، تو چاہیے صاف کہا جائے قل یا ایھا الکافرون، جو اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اور آپ کی سنت تھی کیا؟ اے لوگوں سنو، اے خدا کے انکار کرنے والے سنو، لا اعبد ما تعبدون، ہم گردن وہاں نہیں جھکائیں گے جہاں تم جھکاتے ہو، جن پتھروں کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو ہم نہیں پوجیں گے۔ تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، تم اپنے راستے پر چلو۔ ایسے موقع پر آ کر اور بڑی محبت میں اور ادب اور احترام میں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں کہ خدا را ماحول کی لپیٹ میں آ کر، حالات کے بہکاوے میں آ کر کہ نہیں ہوا تو ایسی چل رہی ہے لہٰذا ہم چلے جائیں، لہٰذا جے جے کار کر لیں۔ یہ بات، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ دین اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اسلام نے صاف کہا حالات آئیں گے، نچوڑا جائے گا، دبایا جائے گا، کبھی قتل کی دھمکیوں سے، کبھی ملک کے نکالنے کی دھمکیوں سے، مگر جب ایمان کا مسئلہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، کلمے کا سودا مسلمان نہیں کیا کرتا، وہ صاف کہا کرتا ہے کہ نہیں ہمارا خدا ایک ہے، ہم ایک خدا کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، ہم ایک خدا کو سے پیسہ مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، ہم 3 لاکھ سے زیادہ خداؤں کو خدا نہیں سمجھتے۔ اس جہان کا چلانے والا ایک ہے جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہی ہے، خدا را کبھی دھمکیوں کے ذریعے سے آئے گا، کبھی مٹھائی کے ڈبوں کے ذریعے سے آپ کو بہلایا جائے گا، کبھی کسی جمہوری پروگرام میں شال پہنا کر آپ کے گلے میں مالا ڈال کر اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ کفر کے کلمات زبان سے کہلوائے جائیں۔ اور آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہوگا کوئی سیکولر لیڈر، ہوگا کوئی کسی پارٹی کا نیتا، ہوگا کوئی کسی پارٹی کا ایم ایل اے ایم پی، وہ اپنی جگہ ہے، مگر میں اور آپ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے ایمان، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تمام چیزوں سے بڑھ کر اس آسمان کی چھت کے نیچے ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اگر یہ دولت چھن گئی اور موت کفر پر آئی تو قرآن کریم کی دھمکیاں اور وعیدیں بچوں کو سنائیں اور بتلائیں کہ ہمیں کلمہ مفت میں ملا ہے، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، تربیت کے ذریعے سے ان کو صحابہ کی کہانیاں سنائیں، اللہ کے نبی کی آزمائش کے واقعات بتلائیں۔ ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے ملکی سطح پر جو کوششیں ارتداد کی ہیں، مسلمانوں کو مذہب اسلام سے نکالنے کی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ نہ جانے کتنی بچیاں اور کتنے نوجوان جمہوریت کے بہکاوے میں آ کر
اسلام کو چھوڑ کر ان کی جے جے کار کر رہے ہیں. یہی موقع ہے. نمبر ایک تو ایک بات یاد دلائیں کہ کچھ بھی ہو جائے دل کو کمزور نہیں کیا جاتا, امیدوں کو کمزور نہیں کیا جاتا. قرآن نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا جاتا. اگر اللہ کے ماننے والے مایوس ہو جائیں گے کون امیدیں باندھے گا؟ اگر ہم دل کے تاروں کو اللہ سے توڑ لیں گے کون جوڑنے آئے گا؟ اب نبی نہیں آنے والے, اب کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی, بس قرآن سمجھائے گا, علماء تفسیر بیان کریں گے. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے اس دل کے تعلق کو اللہ سے کمزور مت کرو, بھروسہ رکھو. ہاں اس کا قانون چلتا ہے, ذرا دیر سے چلتا ہے, وہ تو خود کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا؟ ہمارے یہاں تو لوگ بے صبری میں کہتے ہیں کیا ہوا؟ مسجد کی جگہ ایک دیول کو تعمیر کیا جا رہا ہے. لوگ زبانوں سے کہتے ہیں خدا کہاں گیا؟ میرے بھائی خدا وہی ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں تھا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا. وہ زندہ ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. خود اس کے بارے میں اس نے بیان فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم, نیند تو بہت دور کی بات, ہمیں تو اونگ بھی نہیں آتی. وہ سننے والا ہے, علیم خبیر ہے, علیم بذات الصدور ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہوا, وہ جانتا ہے کہ 16 پوائنٹ ایسے تھے. کورٹ نے یہ اعلان کیا کہ اس جگہ پر کسی مندر کو نہیں توڑا گیا, کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی, مگر جان بوجھ کر طاقت کے بلبوتے پر اور عدالتوں کو خرید کر ظلم کے ذریعے سے یہ اعلان کیا گیا کہ کفر کی عبادت گاہ بنائی جائے گی. اور شاید آپ نہ جانتے ہوں, لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مسلم لیڈرشپ کیا کر رہی تھی, جمعیت علماء کہاں تھی, مسلم پرسنل لا بورڈ کہاں تھا. شاید آپ نہ جانتے ہوں عدالت عظمیٰ کے ذریعے سے کہاں گیا تھا, یہ پرپوزل آیا تھا, آپ فیصلہ نہیں, ہم فیصلہ نہیں کریں گے, آپ بیٹھ کر بات چیت کر لیں, مگر ہماری جانب سے صاف کیا گیا تھا کہ اگر ایک اللہ کا بندہ سینکڑوں ایکڑ زمین کو اللہ کے نام پر مسجد بناتا ہے, مسجد کے بن جانے کے بعد کوئی مسجد کی زمین کا مالک نہیں رہ جاتا. کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی, اللہ کی ملکیت ہے. اسی بنیاد پر مسجد کو خریدا نہیں جا سکتا, بیچا نہیں جا سکتا, جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اکابرین نے صاف منع کر دیا تھا. اس کے بعد جو ظالمانہ فیصلہ تھوپا گیا آستھا کی بنیاد پر, یقین کی بنیاد پر جو کیا گیا, پوری دنیا نے دیکھا اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستانی مسلمان نے زبان دی تھی کہ اوفو بالعقود, کوئی فساد نہیں ہوگا, امن و امان ہوگا, اور امن و امان رہا, شانتی رہی, کوئی ہماری جانب سے کچھ نہیں آیا. ہم نے جو زبان دی تھی کہ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں گے. لوگ تانا دیتے تھے اگر تمہارے خلاف آیا تو کیا کرو گے؟ اکابرین نے کہا اگر ہمارے خلاف آیا تب بھی مانیں گے, اور مانا اور مان کر دکھایا. مگر افسوس اس موقع پر یوں ہوتا ہے کہ مسلمان کی زبان سے جب نا امیدی کی باتیں نکلتی ہیں, مایوسی کی باتیں آتی ہیں, دل ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے تو مسلمان نہیں تھے, قوم تو ایسی نہیں تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ دنیا والوں کو بتلاتے کہ آؤ ہماری تاریخ پڑھو, دیکھو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے نکلا ہے, 313 صحابہ لے کر اللہ کے نبی نکلے. غزوہ بدر سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے صاحبزادے مکے سے نکلے ہیں, ایمان لا چکے ہیں. ابو جہل نے پکڑ لیا, کہاں جا رہے ہو, کس کے پاس؟ مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتا, صاف کہا محمد کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں. ابو جہل نے کہا جا کر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے خلاف جنگ کرو گے, ہمارے خلاف لڑو گے. پکڑ لیا, قید کر لیا اور کہا شرط ایک ہے, چھوڑ دیے جاؤ گے, وعدہ کرو ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. دونوں باپ اور بیٹے نے وعدہ کیا کہ نہیں لڑیں گے, اور دل میں سوچا ان سے کیا وعدہ کرنا, جا کر مل جائیں گے, ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. ان کے خلاف جنگ لڑیں گے.
اللہ کے نبی سے جا کر ملیں اور سنیں غور سے کانوں سے، اور دوسروں کو جا کر سنائیں کہ اسلام دھوکے کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیدۃ المؤمن کاخذ الکف، مسلمان جب کسی کو وعدہ کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے ہتھیلی کو پکڑا دیا۔ دونوں باپ اور بیٹے آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ مدینے میں اور مقام بدر میں جو دوری ہے وہاں کے جانے والے جانتے ہیں تقریباً 250 میل کی دوری ہے، کلومیٹر میں آپ لگائیں بہت زیادہ دور ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حذیفہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا پوری روداس سنائی، ابو جہل مل گیا تھا، وعدہ کر کے آئے ہیں، بڑی مشکل سے زندگی کو بچایا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا آپ کے ساتھ ملنے کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم مدینے جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے اللہ کے نبی 313 ہیں، 2 بڑھ جائیں گے، 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، 315 ہو جائیں گے، لڑنے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زبان دے کر آئے ہو، ہم زبان کی پاسداری کرتے ہیں، موقع دیکھیے آپ۔ اللہ کے نبی چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جنگ کا قانون ہے الحرب خدع، جنگ تو چالاکیوں کا نام ہے، جس کا داؤں چل جائے وہ جیت جاتا ہے۔ واپس کر دیا، دونوں باپ اور بیٹے آ گئے۔ ایک مثال یہ اس لیے آپ کو سنایا، دنیا والوں کو سنائیں کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم کسی کے چرچ مندر یا کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر، اور یہ خدا کی قسم میں نہیں، کوئی بھی کھا کر کہہ سکتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر اس زمین پر مسجد نہ تو بنائی جا سکتی ہے نہ بنی ہے جو کسی غیر کی ملکیت ہو، وہاں تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں لوگ نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں، کاتب وحی، اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، اور ملک شام سے اس زمانے میں سرحد ملتی تھی ملک روم کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی جنگ چل رہی ہے ملک روم سے، اسلامی فوج اور عیسائی فوج کی جنگ ہے، بہت لمبی جنگ۔ دونوں افواج کے درمیان ایک صلح ہوئی کہ فلاں تاریخ تک ہم جنگ نہیں کریں گے، دونوں نے مان لیا، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تاریخ قریب آتی گئی، حضرت امیر معاویہ نے چپ چاپ خفیہ طور پر اپنی فوج کو سرحد پر لا کر جمع کر لیا۔ رومیوں کو معلوم نہیں ہے کہ اسلامی فوج سرحد پر آ چکی ہے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تاریخ آئے گی تو دن میں باقاعدہ صفوں کے ساتھ صف بندی ہوگی، جنگ کی شروعات ہوگی۔ اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پلان یہ ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اس تاریخ کا، جس تاریخ تک ہم نے زبان دی ہے، ہم حملہ کریں گے۔ وہ تاریخ کا سورج طلوع ہوا، حضرت امیر معاویہ جو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی حملہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور مسلمانوں نے روم کو فتح کیا، شہر کے شہر فتح کرتے ہوئے چلے گئے، اور مسلمان فوج فتح کرتی جا رہی ہے۔ اچانک تیسرے یا چوتھے دن دھول اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، اور اس کی زبان پر ایک جملہ ہے، وہ کہہ رہا قفو یا عباد اللہ، اللہ کے بندو رک جاؤ، قفو یا عباد اللہ، رک جاؤ رک جاؤ، میں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ تمام لوگ رک گئے۔ وہ گھڑ سوار جب سامنے آیا تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہنے لگے مجھے کمانڈر سے ملاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں لے جایا گیا،
وہ جا کر کہتے ہیں امیر معاویہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مسلمان زبان کا پاسدار ہوتا ہے، رومی یہ سمجھتے رہے کہ آپ آرام سے حملہ کریں گے، آپ نے رات میں خفیہ طور پر جمع کر کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد حملہ کیا ہے۔ یہ گرچہ جنگ کے قوانین میں جائز ہے مگر اخلاق اجازت نہیں دیتے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا حکم ہے اپنی فوج کو واپس لیں، جو شہر فتح کیے ہیں وہ واپس کریں، مال غنیمت واپس کریں۔ اور خدا کی قسم انسانی تاریخ میں کوئی یہ مثال پیش نہیں کر سکتا، امیر معاویہ نے سینکڑوں شہر جو فتح کیے تھے باقاعدہ واپس کر دیے، عیسائیوں کو مال واپس کر دیا، صرف یہ دکھلانے کے لیے مسلمان غدار نہیں ہوا کرتا، مسلمان وعدے کا پاسدار ہوتا ہے، مسلمان امن کو پھیلانے کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم جب زبان دے دیتے ہیں تو خون چلا جاتا ہے، جانیں چلی جاتی ہیں، مگر ہم زبان کو نہیں توڑا کرتے، اور یہ حضرت امیر معاویہ نے کر کے دکھلایا۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات انسانی تاریخ میں ایسے آپ کو شاید نہ ملیں جتنے واقعات اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کی سیرت میں ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کو اجاڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جوش اور جذبات میں آ کر نہیں کیا ہوا، ظلماً فیصلہ ہوا۔ میرے بھائی ہم ایک قانون سے بندھے ہیں، اسلام جذبات کی بات نہیں کرتا، قوانین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ آپ کے اکابرین نے قانون کے ذریعے سے عدالت میں جا کر آخری لڑائی لڑی، سب کچھ کیا، انتھک کیا، مگر آستھا کی بنیاد پر کورٹ نے یہ مانا، عدالت عظمیٰ نے آپ فیصلہ جا کر پڑھیں، آج بھی موجود ہے، کسی ایک نقطے کے اندر یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی عبادت گاہ تھی جس کو توڑ کر بابری مسجد کو بنایا گیا۔ دنیا نے مانا کہ نہیں مسجد اپنی جگہ پر تھی، تو کیوں دیا گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے آستھا کی بنیاد پر دیا ہے، تو ہم نے کہا یہ آستھا نہیں ہے، طاقت تمہاری، عدالت تمہاری، ڈنڈا تمہارا، یہ ظلم کی بنیاد پر ہے۔ مگر ہاں اس فیصلے کے ذریعے سے دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کون ہے اور غیر کون ہے، یہ صاف ہوا۔ اور ہم آپ سے کہیں گے دنیا کی چیزوں کو ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو بتلا کر جائیں، اولاد کو سکھا کر جائیں کہ بیٹا بابر نے ظلم نہیں کیا تھا، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے عبادت گاہ یعنی مسجد کو نہیں بنایا تھا، اپنی جگہ پر بنایا تھا، اللہ کی زمین پر بنایا تھا، کسی کے پاس جا کر قبضہ نہیں کیا تھا۔ اور مسجد تو اسی طرح بنائی جاتی ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اور یہاں رک کر ایک بات بڑے ادب سے عرض کرنی ہے، خصوصاً ان لوگوں سے جن کی اپنی مسجدیں ہیں، جن کی شہر کولار میں ہوں یا باہر ہوں، اپنی مسجدوں کو اپنے پیسے سے بنا کر لوگوں نے ایسا سمجھا ہے کہ اپنے ہاتھ کی ڈگڈگی ہے جو مداری بندر کو نچانے کے لیے بجاتا ہے، وہ چل رہا ہے اپنی مسجدوں میں۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے زمین پر مسجد تعمیر کی، اب آپ کا کوئی حق نہیں رہا، کوئی حق نہیں ہے۔ مسجد بننے کے بعد اللہ کے نام پر وقف ہو جاتی ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، مدینہ منورہ میں ایک جگہ خالی پڑی تھی، اس کے مالک دو بچے تھے، حضرت معاذ اور معوذ۔ پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ مسجد کی تعمیر کے لیے، دو بچوں کی ہے۔ ان بچوں نے کہا اللہ کے نبی ہم یتیم ہیں، اللہ کے لیے آپ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے اب حضرت ابو بکر سے کہا ان کی قیمت ادا کرو۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ چیز عرض کرنے کے ذریعے سے گزارش یہ ہے کہ جو پرسنل مسجد کے بنانے والے ان تک یہ بات پہنچائیں، آپ کا ذاتی مصرف اب نہیں رہا، چاہے آپ اس کا پورا خرچہ اپنی جیب سے اٹھا رہے ہوں، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس میں قوانین بھی وہ چلیں گے جو اس کی شریعت میں ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں چلیں گے کہ کوئی بیمار چلا جائے نہیں کلیکشن نہیں ہوگا، ہماری اپنی مسجد ہے۔
کوئی مسجد والے چلے جائیں ہماری اپنی مسجد کلیکشن نہیں ہونے دیں گے. تمہاری کہاں رہی؟ یا تو نہ دیتے اور دینے کے بعد یہ کہہ کر کہ ہماری مسجد ہے. اللہ کی ذات پر احسان نہ جتلاؤ، احسان نہ کرو. نہ دیتے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہ پڑتا. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ 100 آٹو والے جمع ہو کر ایک مسجد بنائیں، محنت سے بنائیں، خون پسینے کی کمائی سے، اور وہاں اللہ کا قانون چلے. وہ اس کروڑوں روپے والے کی اس مسجد سے بہتر ہے. یہ بہت چل رہا ہے، بہت زیادہ. یہاں نہیں، شہروں کی کہانیاں. چھوٹی سی جگہ میں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی مسجد بنا دی، اب ہماری ہے، اب ہماری مرضی چلے گی، اب ہمارے اعتبار سے سب کچھ اس میں ہوگا. مصلیان کا کوئی خیال نہیں ہوگا. میں نام لینا نہیں چاہتا، مگر شہر کی اور باہر کی خبریں خوب ہیں، اور ایسی ایسی خبریں کہ بیوہ تڑپتی ہوئی جائے کہ اعلان کی اجازت دے دو، صاف منع کر دیا گیا، ہم نہیں دیتے. انجمن کو جائیں آپ، کیوں بنائیں آپ نے مسجد؟ نہ بناتے. کوئی دکان تعمیر کر کے روپیہ اور دولت کماتے، مگر یہ ایسا ہوا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہم نے مسجد بنائی، ہم مالک. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس کے اندر تمہاری نہیں، رب العالمین کی پوجا ہوتی ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک بات ذہن میں آئی جو عرض کر دی، جو بات آپ سے کہنی تھی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمتوں کو توڑا نہیں جاتا. حالات آتے ہیں، حالات کس پر نہیں آئے؟ یہ دنیا ہے. اللہ کے نبی پر حالات آئے، آپ کو شہر سے، اپنے شہر سے نکال دیا گیا. اللہ کے نبی تو یتیم تھے، آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد حالات کس پر نہیں آئے؟ اسلامی حکومت بننے کے بعد حضرت عثمان کو ان کے گھر میں گھس کر مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا. حالات سب پر آتے ہیں، مگر اسلام ایک بات کہتا ہے، دل کی امیدوں کو توڑا نہیں جاتا، دل کو مایوس نہیں کیا جاتا. ہم نہیں، ہماری نسلیں دیکھیں گی. اسلام ہر جگہ جائے گا، وہاں بھی جہاں ظلماً کچھ بنایا جا رہا ہے. ہر بات کھل کر نہیں کہی جاتی، اشاروں میں سب سمجھ جاتے ہیں. اسلام ہر جگہ جائے گا، کچھ بھی ہو جائے. اور دوسری اہم بات، خصوصاً وہ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوں گے، کوئی بھی ہو، اس میں کسی پارٹی سے، سیاسی سے اس کا تعلق ہو، محلے میں ایک MLA آ جائے تو پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. اللہ کے لیے سیکولرزم کے اس ناچ میں اپنی توحید کو نہ گوائیں. کسی پروگرام میں شامل ہوں، آپ کی زبان سے کوئی ایسا نعرہ نہ نکلے جو کلمہ توحید کے خلاف ہو. یہ بہت ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے. فلاں صاحب نے کہہ دیا ان کی مورتی پر مالا پہنانی ہے تو پہنا دیں گے. کچھ نہیں پتا. خدا کے بندے یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ یہ عمل کلمہ توحید کے خلاف ہے یا نہیں. کسی کی بھی جے جے کار، کسی کی بھی مورتی اور تصویر پر مالا کا پہنانا کہاں سے آیا؟ یہ تو کلمہ توحید کے خلاف ہے. خود ایک بار پڑھ کر دیکھو، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیوں جھکاتے ہو سروں کو کسی کے سامنے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ملک کرتا ہے، تہذیب ایسی چل رہی ہے، تو میرے بھائی بغیر منوائے ہوئے کوئی مانتا بھی نہیں ہے. بتانا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، ظاہر کرنا پڑتا ہے. اور اس میں شرم کیا؟ آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہر ایک کو اجازت ہے اپنے عقیدے کی، اپنے مذہب کی صاف عمل کرنے کی. ہر ایک کو اجازت ہے. ہم مسلمان ہیں، ایک خدا کے انویائی، ایک خدا کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک رسول کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننے والے. اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے. ہاں، حالات آتے ہیں، کبھی پلڑا جھک جاتا ہے تو کبھی اٹھ جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو حالات کی چکی اور وقت کا پہیہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. یہ باتیں اس تعلق سے ذہن میں آئیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے. یاد رکھیں، سب سے آخری عاجزانہ گزارش، اللہ کے لیے دوسروں سے بات کرتے ہوئے اور آپس میں تذکرے کے موقع پر ہمتوں کو توڑا نہیں جاتا. اللہ کے نبی کی مکی زندگی کو آپ یاد کریں کہ کیسے حالات رہے ہوں گے. وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو سب کچھ تھے. آپ کی گردن پر آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں مطاف میں.
حتیم کے قریب اللہ کے نبی نماز ادا کر رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی، اس کی گندگی آپ کی گردن پر رکھ دی گئی تھی، اور جب حالات بدلے، لیکن جب حالات بدلے تو اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، تکبر نہیں کیا۔ فتح مکہ میں جا رہے ہیں، سابقہ جمعے میں بات آئی تو حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے پیچھے موجود ہیں اونٹنی پر، اللہ کے نبی کی تھوڑی کجاوے پر لگی ہے اور زبان سے جاری ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مولا میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو آپ کا ہے۔ حضرت اسامہ اونچا اٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے کیا کہا؟ اسامہ، خوشی کے موقع پر تکبر بھی نہیں آنا چاہیے، غم ہو یا خوشی انا للہ، ہم اس کے ہیں بس۔ یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں جو آپ سے ذکر کر دیں، بقیہ خیال رکھیں اپنے الفاظ پر، اپنے جملوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار بنائے اور انصاف کا بول بالا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔